بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری مسائل۔ مستحبات روزہ، یعنی روزے میں اچھی چیزیں مستحب باتیں۔ نمبر 1، سورج ڈوبتے ہی نماز سے پہلے روزہ کھولنے میں جلدی کرنا۔ دوسری بات، کھجور یا چھوارے سے افطار کرنا، اس کے بعد پانی کا درجہ ہے۔ تیسرے، جس چیز سے روزہ افطار کیا جائے وہ طاق عدد ہو، یعنی 1، 3، 5 وغیرہ۔ چوتھی بات یہ ہے، افطار کرتے ہوئے دعائے معثورہ کا پڑھنا، یعنی دعا پڑھ کر افطار کرنا مستحب ہے۔ اگر دعا نہ بھی پڑھیں، ایسے کھا لیں تب بھی روزہ ہو جائے گا۔ دعا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت۔ نمبر 5، کچھ نہ کچھ سحری کے وقت کھانا پینا، خواہ تھوڑا سا ہی ہو یا 1 گھونٹ پانی ہی ہو، مستحب ہے۔ اگر کچھ بھی نہ کھایا پیا تب بھی روزہ تو ہو جائے گا۔ چھٹویں بات یہ، اتنی تاخیر نہ کرنا سحری میں کہ صبح ہونے کا اندیشہ ہونے لگے۔ ساتویں بات، روزے کی حالت میں زبان کو بیہودہ باتوں سے بچا کر رکھنا اور ہر طرح کے حرام کام مثلا غیبت، چغلی وغیرہ کرنے سے بہرحال بچتے رہنا۔ آٹھویں بات، رشتہ داروں، محتاجوں اور مسکینوں کو صدقات و خیرات سے نوازنا۔ نویں بات، حصول علم میں مشغول رہنا، روزے کی حالت میں علم کے حاصل کرنے میں مشغول رہنا، تلاوت کرنا، درود شریف پڑھنا، ذکر الہی میں لگے رہنا۔ نمبر 10، اعتکاف کرنا۔ مکروہات روزہ، یعنی روزے میں کون سی باتیں ناپسند ہیں؟ منہ میں تھوک، یعنی رال جمع کر کے پانی نگلنا، یہ روزے کی حالت میں اس طریقے سے اکٹھا کر کے جمع کر کے نگلنا مکروہ ہے۔ اگرچہ اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹتا، پھر بھی اچھا کام نہیں ہے۔ بلا عذر کسی چیز کے چکھنے اور چبانے سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے، اور اگر ضرورت ہو تو پھر چکھنا یا چبانا اور اس کے بعد تھوک دینا، اس سے کوئی کراہت نہیں۔ جیسے روزے کی حالت میں مسواک چباتے ہیں تو جائز ہے، اور کوئی چیز چکھنا، یا چھوٹے بچے اگر گھر میں ہیں جن کو کوئی چیز چبا کر دینے کی ہے تو چبا کر دے سکتے ہیں اگر ضرورت ہو تو، اور بلا ضرورت اس طریقے سے کوئی چیز چبانا یا چاک کر دیکھنا مکروہ ہے۔ نوٹ، یہ کراہت عدم عذر پر موقوف ہے، یعنی کوئی عذر اگر نہیں ہے تو مکروہ ہے، لہذا اگر کوئی عذر ہو تو پھر مکروہ بھی نہیں، جائز ہے۔ مثلا کسی عورت کا شوہر بڑا بدمزاج ہو اور کھانا سالن خراب ہونے پر اس کے غصے کا اندیشہ ہے تو اسے کھانے کا نمک زبان پر رکھ کر چکھنے کی اجازت ہوگی، اور ایسی صورت میں روزہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر چھوٹے بچے کو روٹی یا کھجور چبا کر کھلانے کی ضرورت ہو اور روزہ دار عورت کے علاوہ وہاں کوئی اس ضرورت کو پورا کرنے والا نہ ہو تو وہ اسے روزے کی حالت میں روٹی چبا کر بھی بچے کو دے سکتی ہے، لیکن اتنا خیال رکھے کہ چکھنے یا چبانے کے دوران کوئی بھی حصہ حلق سے نیچے نہ اترنے پائے، ورنہ پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا اور ایسے ہی کوئلہ یا کوئی منجن دانتوں میں ملنا، یا اسی طرح عورت کا ہونٹوں پر سرخی لگانا کہ اس سے پیٹ میں چلے جانے کا اندیشہ بالکل نہ ہو، تو ایسی صورت میں مکروہ ہے۔ یعنی اگر پیٹ میں جانے کا اندیشہ ہو
تو مکروہ ہے، اور اگر پیٹ میں جانے کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر اجازت ہے۔ بہرحال جائز تو ہے ٹوتھ پیسٹ کا استعمال کرنا، کوئی منجن وغیرہ ملنا جائز تو ہے۔ اگر اندر جانے کا اندیشہ ہے تو مکروہ ہے، اور اگر اندر جائے بغیر تھوک دیں گے تو پھر کوئی کراہت بھی نہیں۔ روزے کی حالت میں بیوی سے دل لگی کرنا مکروہ ہے، یعنی ناپسندیدہ حرکت ہے، جبکہ جماع یا انزال کا خوف ہو، اور اگر اس کا اندیشہ نہیں ہے تو پھر کوئی بات نہیں، جائز ہے۔ ہر ایسا کام جس سے اس قدر ضعف اور کمزوری کا اندیشہ ہو کہ آخر کار روزہ توڑنا پڑ جائے تو ایسا کام کرنا بھی مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں جیسے ایسا بھاگ دوڑ محنت مشقت کا عمل کہ جس کی وجہ سے روزہ دار اتنا کمزور ہو جاتا ہو کہ آخر اسے روزہ توڑنے کی نوبت آ جائے تو وہ کام بھی مکروہ ہے۔ روزے کی حالت میں ہر گناہ کا کام، خواہ گانا بجانا یا قولی ہو یا فعلی، روزے کو مکروہ بنا دیتا ہے۔ کوئی بھی گناہ والا کام ہو روزے کو مکروہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔